السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، کل کی محفل میں شہادت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک کے حالات کا ذکر ہوا تھا۔ انشاءاللہ آج کی محفل میں تاجدار کربلا، سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حضرت علی کی آنکھوں کے تارے، ہم سب کے آقا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر کے ہم اپنے دلوں کے اندر نور اور نکہت کا سامان پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت کا صدقہ خوب خوب عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ یہ دیکھو سیٹی مارا، اس کو کچھ کم کرو، کہیں آخر کو بولو سیٹی کو کم کریں۔ میں نے خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں کچھ پریشانی کا شکار ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے چچی، بتاؤ۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، وہ بڑا عجیب خواب ہے، مجھے بتانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچی بتاؤ، ڈرو نہیں۔ تو حضرت ام الفضل نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر کے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ خواب اچھا ہے، یعنی میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود کے اندر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ سن ہجری 4 میں شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو چمن زہرا کے اندر ایک اور پھول کھلتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی جاتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آ کر کے کان میں اذان پڑھتے ہیں، اپنا لعاب دہن اس مقدس بچے کے منہ میں رکھتے ہیں اور پھر بعد میں حضرت علی سے پوچھتے ہیں، علی تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، آپ جو بھی نام پسند فرمائیں وہی بہتر ہے ہمارے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ہارون کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شبر اور دوسرے کا نام شبیر۔ شبر وہ حسن، میں نے ایک اپنے نواسی کا نام رکھ دیا، اور شبیر جس کا معنی حسین،
میں اپنے اس پیارے نواسے کا نام حسین رکھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نام پسند فرمایا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نام ہیں۔ اس سے پہلے عرب کے اندر کسی نے یہ نام اپنے بچوں کے نہیں رکھے تھے۔ جب 7واں دن آیا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کا عقیقہ فرمایا اور سر کے بال منڈوا کر کے اتنی چاندی غریبوں کے اندر صدقہ فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ مقدس شہزادے، درود پاک پڑھ لیں اللہم صل۔ یہ بچے پورا مجمع پار کر کے یہاں تک آتے ہیں، اتنے مجمع میں ایک بھی کوئی دانا آدمی نہیں ہے کہ بچے کو راستے میں روک لے۔ اب یہ واقعی بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے تعجب کی، چھوٹے چھوٹے بچے پورا مجمع چیر کے بوڑھے بوڑھے لوگوں کے پاس سے آتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو اتنی عقل نہیں دی ہے کہ اس بچے کو پکڑ کے وہیں پہ بٹھا لے۔ ایسا بھی دور جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے نواسے کا نام حسین رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس نواسے سے اتنا پیار کرتے تھے، روزانہ خاتون جنت کے مکان کے اندر حضرت امام حسین کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے لعاب دہن کو ایسے چوستے تھے جیسے کوئی کھجور کو چوسا کرتا ہے۔ ایک بار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان کے پاس سے گزرے ہیں تو امام حسین کے رونے کی آواز آئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ حسین کو رونے مت دیا کرو، حسین کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اتنا پیار کرتے۔ ایک بار حضرت اسامہ کا بیان ہے کہ رات کے وقت میں مجھے ایک کام پڑ گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے کاشانہ اقدس پر میں حاضر ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنی نوری چادر اوڑے ہوئے دروازے پر تشریف لائے۔ میں نے اپنی حاجت کو میرے آقا کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی چادر کے اندر یہ جو غبار نظر آ رہا ہے، آپ کی چادر میں کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر کو ہٹا دیا تو میں نے دیکھا کہ چادر کے اندر حضرت امام حسن اور امام حسین ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ دونوں میرے نواسے حسن اور حسین ہیں، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے پیار فرما، اور اے پروردگار عالم جو ان سے پیار کرتا ہے تو ان سے بھی پیار فرما۔ عزیزان مکرم، آج ہم ذکر حسین کی محفل میں جو یہاں پر بیٹھے ہیں، انہی مقدس نواسوں کی محبت میں تو یہاں پر بیٹھے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بشارت ہے جو ان مقدس نواسوں سے پیار کرے گا۔ میرے آقا نے دعا فرما دی، اللہ تو بھی ان سے پیار فرما۔ میرے آقا علیہ السلام کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ہمیں یقین ہے ان نواسوں کے عشق کے صدقے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہماری نجات اور ہماری مغفرت فرما دے گا۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے نواسے سے کتنا پیار کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھتے، حضرت امام حسین اگر پشت انور پر سوار ہو جاتے، آقا کریم علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک امام حسین خود اتر کر کے نیچے نہیں آ جاتے۔ ایک موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے سجدہ کیا، حضرت امام حسین پشت انور پر بیٹھ گئے۔ کافی دیر کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے سجدہ مکمل کیا۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آج نماز میں سجدے میں بڑی تاخیر فرمائی، کیا کوئی حکم نازل ہوا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، کوئی حکم نہیں نازل ہوا، میرا نواسا میری پشت پر سوار ہو گیا تھا، میں نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ میں خود اپنے سر کو اٹھاؤں جب تک کہ حسین سجدے سے حسین پشت سے نہیں اتر گئے، اس وقت تک میں نے اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھایا ہے۔ جو آقا اپنے نواسے سے اتنے پیار کرتے ہوں کہ اگر نماز کی حالت میں پشت پر وہ آ جائیں تو میرے آقا اپنے سجدے کو لمبا فرما دیں، جس سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ
کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین سے کتنی محبت فرمائی۔ ایک موقع وہ بھی آیا، حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے، تبھی دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین یہ دونوں سامنے سے آ رہے، ابھی ننھی سی عمر ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچے جب چلتے ہیں تو چھوٹے بچے کبھی کبھی لڑکھڑا جایا کرتے ہیں۔ جب یہ حسنین کریمین آگے سے آتے ہوئے نظر آئے تو میرے آقا کا پیار آپ دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر چھوڑ کر کے نیچے تشریف لائے اور اپنے نواسوں کو اتر کر کے تھام لیا ہے۔ اتنا پیار اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان نواسوں سے فرمایا۔ ایک بار سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسن اور امام حسین کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے گئیں کہ یا رسول اللہ اپنے نواسوں کو کچھ عطا فرما دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں حسن کو اپنی سیادت اور ہیبت دیتا ہوں اور حسین کو اپنی سخاوت اور شجاعت میں دیتا ہوں۔ جس آقا کریم علیہ السلام نے اپنی شجاعت اور اپنی سخاوت سے امام حسین کو حصہ عطا کیا ہو، وہ امام حسین کتنے سخی ہوں گے اور کتنے بہادر ہوں گے اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ ایک بار حضرت امام حسین میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو صدقے کی کھجوریں وہاں پر رکھی ہوئی تھی۔ اب بچوں کا تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب اپنے گھر والوں کے پاس کوئی کھانے کا سامان دیکھتے ہیں تو اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور اٹھائی اور اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ لی۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے مقدس نواسوں کی تربیت کیسے فرمائی؟ آج معلوم ہے ہمارا طریقہ کیا ہے؟ بچہ جب غلطی کرتا ہے ہم کہتے ہیں بچہ ہے، بچہ اگر غلط بات بولتا ہے ہم ہنستے دیکھو میرا بچہ تو ایسے بھی بولتا ہے، اگر بچہ اگر بدتمیزی کرتا ہے تب بھی ہم مسکرا دیتے ہیں کہ دیکھو بچپن میں بھی اتنی شرارت کرتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسین اور مقدس نواسوں کی تربیت کیسی فرمائی؟ جب امام حسین نے ایک کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ لی تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بچہ ہے، آپ نے منہ میں انگلی ڈال کر کے کھجور ان کے منہ سے نکلوا دی اور نکلوا کر کے باہر کروا دی اور بتا دیا کہ اہل بیت کے لیے صدقہ کھانا جائز نہیں ہے۔ بچے تھے منہ میں چلی گئی تھی، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی ایسی تربیت فرمائی۔ ایک بار کونین کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے لا رہے تھے اور اس وقت میرے آقا نے فرمایا تھا میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں اور اے اللہ تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ ان دونوں سے بھی پیار کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مقدس ہستیوں کے لیے مختلف مقامات پر دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ آپ اندازہ کریں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس قدر ان کو نوازا تھا سخاوت سے، اور پھر حضرت امام حسین کی عبادت کا عالم آپ نہ پوچھے، اللہ رب قدیر نے عبادت کا ایسا ذوق دیا۔ آپ حضرات نے کربلا کا واقعہ سنا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا محرم کی 9 تاریخ کو حضرت امام حسین اپنے خیمے سے تلوار کے ذریعے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تبھی ڈھول تاشوں کی آواز آنے لگی تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے عباس؟ تو بتایا کہ وہ یزیدی حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہہ دو آج عاشورہ کی رات ہے، ایک رات اور ہمیں مہلت دے دیں، آج رات ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، کل جنگ کریں گے۔ یعنی امام حسین نے یہ بتا دیا کہ آخری وقت میں بھی ایک اگر مقدس رات مل جائے تو امام حسین اس میں بھی عبادت کر کے اس رات کو گزارتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 1000 رکعت نماز نوافل پڑھا کرتے تھے۔ اے امام حسین سے پیار کرنے والوں، میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، امام حسین جس کو پیار کرتے ہیں، جس سے پیار کرتے ہیں، ہمیں بھی تو اس سے پیار ہونا چاہیے۔ اب آپ بتائیں میرے امام فرض نماز نہیں بلکہ نفل نماز سے اتنا پیار کر رہے ہیں، روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم اگر حسینی ہیں، امام حسین سے پیار کرنے والے ہیں، تو آج ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چل کر کے کتنی عبادت کرنا چاہیے۔ میں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا،
عام طور پر ہم نے مسلمانوں کو یہ دیکھا ہے کہ اور دنوں میں تو نماز پڑھتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں وہ، لیکن جب گھر پہ کوئی تکلیف آ جاتی ہے یا کوئی خوشی کا موقع آ جاتا ہے تب نماز نہیں پڑھتے۔ آپ شادیوں میں دیکھ لیں، شادی کے دن ہم نے بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا ہے، وہ پورے ڈیکوریشن میں لگے رہتے ہیں، کھانے کی وہ ٹرائی کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں، اور پھر وہ نماز اس دن نہیں پڑھتے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے شادیوں کے شیڈول کو جو ہے وہ چیک کر کے دیکھا ہے، شیڈول کے اندر آپ کو ملے گا یہ بارات کا ٹائم ہے، یہ فلاں مہمانوں کے آنے کا ٹائم ہے، یہ کھانے کا ٹائم ہے، یہ فلاں کا ٹائم ہے، پورے شیڈول کے اندر نماز کا ٹائم آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ بتاؤ امام حسین میدان کربلا میں چند ہستیوں کے ساتھ میں تشریف فرما ہے اور سامنے 22,000 کا لشکر ہے، کتنا مشکل وقت ہے، لیکن ایسے مشکل وقت میں بھی میرے امام نے کیسی عبادت کا ذوق اپنا پیش فرمایا تھا کہ جاؤ عباس ان سے کہہ دو آج کی رات ہمیں عبادت کا موقع دیا جائے، آج رات ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، آج رات ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں، آج کی رات ہم سجدوں کے مزے لوٹنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین پہ جو نظر کرم فرمائی تھی نا، تو اسی کا یہ اثر تھا کہ آپ کو عبادتوں کا بڑا ذوق تھا۔ 25 حج آپ نے فرمائے، اور سواری پر بیٹھ کر کے نہیں فرمائے، پیدل 25 حج فرمائے۔ ابھی جو میں جملہ بول رہا ہوں نا، بولنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، جو لوگ حج کیے ہیں ان کو پتا ہوگا۔ جب ہم تقریر سنتے ہیں نا تو تقریر میں سنتے ہیں کہ پیدل حج کرو تو اتنے ارب نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو بڑے بڑے جوان کہتے ہیں کہ جب ہم حج پہ جائیں گے تو پیدل حج کریں گے، یعنی مکہ سے پیدل مینا جائیں گے، مینا سے پیدل عرفات جائیں گے، عرفات سے پیدل مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ سے پیدل ہم پھر مینا میں آئیں گے۔ یہ کہنے کو تو بہت آسان ہے، سننے میں بڑا آسان ہے، لیکن میں خود اپنی بات بتاتا ہوں، جب حج کے موقع پہ جاتے ہیں نا، یہ ہے تو 10 20 30 کلومیٹر کا سفر، لیکن وہ چلچلاتی ہوئی وہ عرب کی دھوپ، اس سال کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا نا، کتنے سینکڑوں حاجی گرمی کی وجہ سے مر گئے۔ اس وقت ایسا ماحول ہوتا ہے، اس چلچلاتی دھوپ میں جب 50 ڈگری تک گرمی پہنچ جاتی ہے تو باہر تھوڑی دیر بندہ جب نکلتا ہے نا تو حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ اب اس کے اندر مدینے سے مکہ اور یہ سارے سفر کو طے کرنا پیدل، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے جو ہے وہ ہمت والوں کو دیکھا ہے کہ حج سے 2 دن پہلے تک کہتے میں تو اس سال پیدل حج کروں گا، لیکن جب مینا جانے کی باری آتی ہے نا ساری ہمتیں جواب دے جاتی ہے، بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عبادت گزار تھے، آپ نے 25 حج کیے اور 25 حج پیدل چل کر کے آپ نے عطا فرمائے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی سخاوت سے حصہ دیا تھا نا، میرے آقا علیہ السلام کے حسن کا بھی حصہ ملا تھا۔ حضرت امام حسن سر سے لے کے ناف تک میرے آقا کے ہم شکل تھے، اور امام حسین ناف سے لے کے قدم تک شکل مصطفیٰ کا آئینہ نظر آتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندھیرے میں جا کے بیٹھتے تھے تو اندھیرے میں اجالا ہو جاتا تھا، آپ کے رخسار سے نور نکلتا تھا، آپ کے چشمان مبارک سے نور نکلتا تھا، جب آپ اندھیری جگہ میں جاتے تھے تو اجالا ہی اجالا ہو جاتا تھا، اور اجالا کیوں نہ ہو، یہ سارا گھرانہ نوری گھرانہ ہے، اللہ رب قدیر نے انہیں اتنا نور عطا فرمایا ہے۔ عزیزان مکرم، امام حسین کی شان تو بڑی بلند ہے۔ میں نے تو ملک شام کے دورے پر گئے ہوئے ایک ہندوستان کے بزرگ کی زبانی میں نے سنا ہے کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب ملک شام کے دورے پہ گئے تھے نا تو وہاں پر جب اولیاء کرام کے مجمع میں جا کے بیٹھے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے تاروں کے بیچ میں چاند چمک رہا ہو۔ تو جب غلاموں کے چمک کا یہ عالم ہے، امام حسین تو پورے سراپا نور تھے، ان کے نور کا یہ عالم تھا، پورا اندھیرا مکان ان کے جلووں سے روشن اور تابناک ہو جایا کرتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں بتاؤں، سخاوت کا یہ عالم، ایک باندی آئی، آنے کے بعد میں گلدستہ دیا، ارے گلدستہ کتنے روپے کا ہوگا، ارے چند ٹکوں کا تو ہوگا نا، وہ چند 100 روپے کا ہوگا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیں، جب اس نے آپ کو گلدستہ پیش کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 چاندی کے سکے اسے تحفے کے اندر عطا فرما دیے۔ تو کسی نے پوچھ لیا حضور ایک معمولی گلدستہ ملا تھا، آپ نے اتنا بڑا نذرانہ دے دیا؟ میرے امام کو دیکھو کیسا پیارا جواب دیتے،
کہتے تم نے قرآن میں نہیں پڑھا وَإِذَا حَيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، رب فرماتا کوئی تحیت پیش کرے نا تو اچھے انداز میں اس کو جواب دو، تو اس نے مجھ کو چھوٹا تحفہ دیا نا تو میں اچھے انداز کے اندر اس کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، لہذا میں نے 1000 کا نذرانہ اسے پیش کر دیا۔ ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، آپ کا غلام آیا، اس نے لوٹا یا شوربے کا پیالہ تھا وہ لے کے آیا تھا، ہاتھ سے گر گیا۔ اب بتائیں ہمارا نوکر اگر ایسا کر دے تو کتنا غصہ آئے گا۔ امام حسین پر جب وہ لوٹا یا وہ پیالہ گرا، میرے امام نے ایسے نظر اٹھا کے جب دیکھا نا، اللہ اکبر، کاش وہ نظر کبھی ہم پر بھی پڑ جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ نظر اٹھا کے جب غلام کو دیکھا نا تو غلام نے آیت کریمہ پڑھی، آیت کریمہ پڑھی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ آپ نے فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے آگے پڑھا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے امام نے فرمایا جا میں نے نیکی کی، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ وہ تو ایسا موقع تھا کہ لوگ بدلہ لیتے ہیں، میرے امام نے بدلہ بھی نہیں لیا اور تحفہ عطا فرما دیا۔ یہ سخی گھرانہ ہے، اہل بیت کا تو عالم ہی یہی ہے۔ ایک آ گیا مقروض بندہ، بہت قرضہ ہے، آج کل بہت سارے ہمارے پاس بھی قرض والے لوگ آتے ہیں، ہم کتنا دیتے ہیں، 10 روپیہ چندہ کر کے دیتے ہیں، 50 روپیہ دیتے ہیں۔ اب آج کل دور بھی ایسا ہو گیا کہ ہمیں یقین بھی نہیں آتا کہ واقعی قرض دار ہے کہ کوئی فراڈ ہے، تو ویسے بھی دینے کا جو تھوڑا بہت جذبہ تھا لوگوں کا وہ فراڈ کی وجہ سے دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرے امام کی بارگاہ میں جب وہ مقروض آیا نا، میرے امام نے اسے کتنا دیا، اللہ اکبر کبیرہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 چاندی کے سکے اسے عطا فرما دیے ہیں۔ اللہ اکبر، جب اتنا اس کو عطا فرمایا اور پھر عطا فرمانے کے بعد میں احسان نہیں رکھتے، یہی فرمایا کہ جا تو یہ سمجھنا کہ تو نے کچھ نہیں مانگا ہے اور میں یہ سمجھوں گا میں نے تجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ یہاں تو آدمی 100 روپے دیتا ہے تو احسان رکھتا میں نے 100 روپے دیا ہے، 1000 روپیہ دیتے تو 1000 کی رسید بنوائی ہے۔ میرے امام نے 10,000 چاندی کے سکے دکھا، جا تو سمجھنا میں نے کچھ نہیں دیا اور تو نے کچھ نہیں مانگا۔ یعنی میرے امام کی نظر کے اندر یہ بھی سخاوت بہت تھوڑی ہے، تبھی فرما رہے میں نے کچھ نہیں دیا۔ ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک سائل آ گیا، آنے کے بعد میں کچھ سوال پیش کیا، میرے امام نے اللہ اکبر اتنا دیا نا، کیونکہ ان کا عالم ہی یہی ہے، یہ کن کے نواسے ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ اس مقدس نبی کے نواسے ہیں۔ عزیزان مکرم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل تو بہت ہیں، لیکن آج مجھے چونکہ کربلا کا سفر بھی شروع کرنا ہے، امام حسین کی شہادت کے بارے میں بہت پہلے مشہور ہو چکا تھا کہ یہ میدان کربلا کے اندر شہید ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا میرے آقا علیہ السلام کی چچی حضرت ام الفضل میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشمان مبارک کے اندر انہوں نے آنسو دیکھے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کی چشمان مبارک میں آنسو نظر آ رہے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے آ کر کے مجھے بتایا آپ کے نواسے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، اور جس زمین میں شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی بھی فرشتے نے لا کر کے مجھے دی ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف فرما ہے، ایک طرف آپ کے مقدس بیٹے یعنی امام حسین کے ماموں حضرت ابراہیم تشریف فرما ہے، اور دوسری طرف امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبریل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد میں کہتے ہیں کیا آپ امام حسین سے پیار کرتے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میں حسین سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضرت جبریل نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں میں سے ایک کو طلب فرماتا ہے، ان دونوں کو آپ کے پاس میں نہیں رہنے دیا جائے گا،
آپ چاہیں تو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو رکھ لیں، اور اگر چاہیں تو حضرت امام حسین کو رکھ لیں۔ وہابیہ، نجدیہ، بدبخت، خبیث کہاں جو کہتے ہیں نبی تو ہماری طرح بشر ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے نا، حضرت ملک الموت پوچھنے کے لیے نہیں آتے، جبریل پیغام لے کر کے نہیں آتے، یہاں تو عالم یہ ہے کہ اللہ حضرت جبریل امین کو بھیج کر کے محبوب کی رضا پوچھ رہا، محبوب کیا چاہتے ہو؟ دونوں میں سے ایک کو رکھ لو، ایک کو رب کے حوالے کر دو، حسین کو رکھنا چاہتے ہو کہ ابراہیم کو رکھنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا نے سوچا، میرے آقا نے اپنے کردار سے پیش فرما دیا کہ اگر ابراہیم کا انتقال ہوگا تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور لیکن اگر حسین کا انتقال ہوتا ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، ساتھ میں فاطمہ اور علی کو بھی زیادہ تکلیف ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام نے امام حسین کو رکھنا گوارا کیا۔ 3 دن کے بعد میں حضرت ابراہیم میرے آقا علیہ السلام کے مقدس شہزادے امام حسین کے ماموں کا انتقال ہو گیا۔ پھر بعد میں امام حسین میرے آقا کی بارگاہ میں آتے تھے نا، میرے آقا کہتے تھے حسین تم تو وہ ہو کہ تم پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے۔ ایک بار بادلوں کا فرشتہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد میں کہنے لگا کہ آپ کا مقدس نواسہ کربلا میں شہید کیا جائے گا، اور مٹی لا کر کے دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دے دی، کہ ام سلمہ یہ مٹی جب خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا کہ میرا نواسہ کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ عزیزان مکرم، امام حسین کا رتبہ تو بہت بلند ہے۔ میرے آقا نے کہا تھا نا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو اتنا بلند ہے، صحابہ نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا اس دور کے اندر روئے زمین پر امام حسین سے زیادہ افضل کوئی ذات نہیں ہے۔ ایک بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے اندر تشریف لے گئے، جب جنازے سے فارغ ہوئے آ کر کے ایک جگہ آرام فرما ہوئے، جب اٹھے تو آپ کے قدموں پر دھول لگ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ اتنے پائے کے صحابی ہیں، آتے ہیں اپنی چادر سے امام حسین کی اس مٹی کو جھاڑتے ہیں۔ امام حسین کہتے رہنے دو، تو حضرت امام حسین کی اس بات پر حضرت ابو ہریرہ کہتے مجھے خدمت کرنے دو، لوگ اگر آپ کا مقام و رتبہ پہچان جائیں تو زمین پر آپ کو قدم نہ رکھنے دیں۔ آپ کو اللہ نے بڑا عظیم مقام عطا فرمایا ہے، اور عظیم مقام کیسے نہ ہوگا میرے آقا نے جن سے پیار فرمایا ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جن پر اپنا بیٹا قربان کیا ہو، جن کی فضیلتوں کو میرے آقا نے بیان کیا ہو اور ارشاد فرمایا ہو کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے نواسے حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو سونگا کرتے تھے، اور کتنا پیار کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسین کے مقامات بڑے بلند۔ ادھر حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی، حضرت امام حسن کی شہادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں حضرت امیر معاویہ کے جب انتقال کا وقت آیا، یہاں پر میں چند جملے ضرور کہنا چاہوں گا تاکہ تاریخ کربلا پڑھتے اور سنتے وقت میں شیطان آپ کو بہکائے نہیں۔ عام طور پر شیطان صحابہ کے بارے میں بہکا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات تو سچی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا یزید بدبخت تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، پلید تھا، اور نہ جانے کتنی اس کے اندر خباثتیں موجود تھی، لیکن آپ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اللہ اچھے گھروں میں بروں کو پیدا کر دے اور بروں کے گھروں میں اچھوں کو پیدا کر دے۔ حضرت امیر معاویہ تو وہ صحابی ہے جن صحابہ کے بارے میں رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اگر کوئی میرے صحابی کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، لوگوں کی لعنت ہے، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کا نفل قبول فرمائے گا۔ حضرت امیر معاویہ بڑے پائے کے صحابی ہیں، یہ کاتب وحی ہے، قرآن نازل ہوتا تھا تو لکھا کرتے تھے۔ میرے آقا نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی اے اللہ تو معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ میرے آقا نے دعا کی تھی اللہ معاویہ کو حساب اور کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ تو معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما لے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے
بڑی دعائیں فرمائی تھی۔ اگر کوئی بدبخت رافضی یا نام کا مولائی حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے اگر حضرت امیر معاویہ کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے تو سن لو، علامہ شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو برا کہے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ کو جب کسی نے برا کہا آپ نے اس کو کوڑے لگوائے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اچھے کے گھروں میں بروں کو پیدا کر دیتا ہے۔ یزید برا تھا، حضرت امیر معاویہ صحابی رسول، میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھ کو دیکھ لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت امیر معاویہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کاش میں ان حکومت کے کاموں میں نہ پڑا ہوتا، ایک عام آدمی ہوتا اور مقام ذی طویٰ گاؤں کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی پوری کر دیتا۔ آپ نے آخری وقت کے اندر یزید کو یہ وصیت کی تھی امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس لیے کہ ان کی محبت ہماری نجات کا سبب ہے۔ اگر ان کے ساتھ تو نے کوئی بے مروتی کی اور اگر غلط حرکت کی تو کل قیامت کے دن حسین کے نانا کو جا کر کے کیا منہ دکھاؤ گے۔ بڑی اچھی وصیتیں فرمائی اور پھر اس کے بعد میں حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی چادر، آپ کی لنگی اور آپ کے قمیص مبارک کے اندر مجھے کفن دینا، یعنی قمیص میں کفن دے دینا، اوپر سے چادر لپیٹ دینا اور لنگی باندھ دینا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے منہ مبارک اور ناخن مبارک میرے پاس ہے، جب مجھے غسل دے چکو تو میرے سجدے کی جگہوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ان تبرکات کو رکھ دینا اور پھر مجھے خدا کے حوالے کر دینا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، یزید پلید وہ تخت حکومت پر بیٹھا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے یزید جیسا پلید جب حکومت کی زمام کو سنبھالے گا تو وہ کیا کرے گا۔ یہ یزید وہی ہے جس کے بارے میں حضرت غسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے کہا تھا ہم نے یزید کے خلاف اس وقت بغاوت کا جھنڈا اٹھایا جب ہم کو یہ لگا کہ یزید کی بدبختیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں گے۔ جب وہ بادشاہ بن گیا تو اس کی خباثتوں میں خوب اضافہ ہوا، بڑا موٹا بدصورت تھا یزید، پلید فاسق و فاجر تھا، نمازیں چھوڑی جانے لگی، شرابیں پی جانے لگی، ماں بیٹیوں کے ساتھ میں نکاح کیا جانے لگا، شریعت کی حرمتوں کو پامال کیا جانے لگا، سنت مصطفیٰ کو ترک کیا جانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ جو رازدار رسول تھے انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا سن ہجری 60 کے آغاز اور لوڑوں کی حکومت سے بچا۔ اللہ نے انہیں اس سے پہلے موت عطا فرما دی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں پتا چلا کہ سن ہجری 60 کے اندر اور سن ہجری 60 کے اخیر کے اندر یہ یزید پلید بادشاہ بنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے یہ یزید وہی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا میری امت عدل و انصاف پہ قائم رہے گی، سب سے پہلے میری امت کے اندر رخنا ڈالنے والا یزید نام کا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے میری امت سنت پر رہے گی، سب سے پہلے میری سنت کے اندر رخنا اندازی کرنے والا یزید ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایسا ناپاک شخص جب تخت حکومت پر بیٹھے گا تو وہ کیا کرے گا۔ یہ وہی یزید ہے کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دربار میں کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تھا تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 20 کوڑے لگوائے تھے، تم اس کو امیر المومنین کہتے ہو، وہ تو فاسق و فاجر تھا۔ جب یہ حکومت کی زمام سنبھالا حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، ابھی حضرت امیر معاویہ کے انتقال کو اوپن نہیں کیا گیا اور فوراً اس نے مدینہ منورہ کے اندر وہاں کے حاکم ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ تم سب سے پہلی فرصت کے اندر امام حسین، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے میرے نام پر بیعت لے لو۔ اور یزید نے خط کے اندر یہ لکھا کہ عبداللہ ابن عمر مسجد میں بیٹھنے والے ان سے کوئی زیادہ ڈر نہیں ہے، عبداللہ ابن زبیر جب تک موقع نہیں پائیں گے تب تک وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن امام حسین سے جلدی بیعت لو، وہ شیر کے بیٹے شیر ہیں اور وہ کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کریں گے کہ وہ موقع کا انتظار کرے، وہ غلط بات کے خلاف فوراً ایکشن لیں گے۔ جب ولید بن عقبہ کے پاس میں یزید کا خط آیا اور پھر اس نے مروان کو بلایا اور مروان کو بلا کر کے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید نے ان تینوں کی بیعت لینے کے لیے کہا کیا کرے۔ اب مروان کیا مشورہ دے گا؟ یہ مروان وہی ہے
جب یہ چھوٹا تھا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تہنیک کے لیے لایا گیا تھا تو میرے آقا نے فرمایا تھا گرگٹ کا بیٹا یہ گرگٹ ہے، اور اس کا جو باپ ہے حکم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر لعنت کی تھی، تو بیان کیا جاتا ہے یہ اپنے باپ کی پشت میں تھا تو اس کو بھی لعنت سے حصہ ملا تھا۔ ایسا بندہ کیا مشورہ دے گا؟ مروان نے مشورہ دیا ولید بن عقبہ کو کہ فوراً امام حسین کو بلاؤ، اگر بیعت کر لیتے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کی گردن کاٹ کر کے الگ کر دو۔ امام حسین کے پاس میں جب پیغام پہنچا حضرت عبداللہ بن زبیر سے، امام حسین نے کہا اس وقت دربار کا ٹائم نہیں ہے، مجھے بلایا گیا ہے، لگتا ہے حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو کہا کہ آپ جا رہے ہیں تو پھر اپنے ساتھ میں اپنے سواروں کو لے کر کے جائیں۔ امام حسین نے اپنے جانثاروں کو ساتھ میں لیا اور دروازے کے باہر کھڑا کر دیا کہ اگر آواز بلند ہو تو تم لوگ اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ نکلوں تم لوگ یہاں سے ہٹنا مت۔ حضرت امام حسین دربار میں گئے، سلام وغیرہ کے بعد میں ولید بن عقبہ نے خط پڑھ کر کے یزید کا سنایا کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب آگے بتایا کہ آپ کو بیعت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا میرا جیسا آدمی چھپ کر کے بیعت کرنے والا نہیں ہے، تم باہر نکلو اور لوگوں سے بیعت لو، پھر مجھ سے بیعت کا مطالبہ کو، تب میں جواب دوں گا۔ تب امام حسین نے یہ کہا پلٹ کر کے جانے لگے تو مروان کہنے لگا اگر امام حسین آج نکل کر کے چلے گئے تو پھر تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے، ان سے بیعت لو ورنہ انہیں قتل کر دو۔ میرے امام جب جا رہے تھے دروازے کی طرف سے پلٹ کر کے واپس آئے اور کہا کہ تو مجھے کیا قتل کروائے گا؟ حضرت امام حسین نے بڑی للکار کے ساتھ میں بڑے دربار کے للکار کے ساتھ میں ان دونوں کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا، اور امام حسین کلمہ حق بلند کر کے جب وہاں سے نکلے تو وہ کہنے لگا کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ مروان نے کہا آج تمہیں بیعت لے لینا چاہیے تھا ورنہ انہیں قتل کر دینا چاہیے تھا۔ تو ولید بن عقبہ نے کہا کہ میں اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ نواسہ رسول کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں اور میں اپنی آخرت کو تباہ کروں، یہ کام میں ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ امام حسین گھر پہ گئے، صحابہ پہلے ہی منتظر تھے، پتہ چل گیا تھا کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب امام حسین نے سوچا اگر میں رات میں یہاں پر رکتا ہوں تو پھر حالات خراب ہوں گے، فوراً اہل بیت سے کہا سامان سفر تیار کرو، اب مدینہ چھوڑ کر کے ہمیں جانا ہے۔ اب اہل بیت کے گھر کے اندر اہل بیت کے اندر سب لوگ تیاری کر رہے، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چھوڑ کر کے مکہ المکرمہ کی طرف جانے کے لیے سامان تیار ہو رہا ہے۔ رات کا پچھلا پہر ہے، پورا مدینہ آرام سے سو رہا ہے، اگر کوئی جاگ رہا ہے تو اہل بیت جاگ رہے، سامان سفر تیار ہو رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت کے اندر جنت البقیع میں بھی گئے، اپنی مقدس ماں حضرت فاطمہ کے روزے پہ حاضری دی، اپنے ماموں حضرت ابراہیم کے روزے پہ حاضری دی، اور اسی طرح حضرت امام حسن اپنے بھائی کے پاس بھی حاضری دی۔ سب کے پاس رخصت ہو کر کے پھر میرے آقا علیہ السلام کے روزے پہ آئے، اور آنے کے بعد میں زبان حال سے عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ آپ کو مدینہ پیارا تھا، حسین کو بھی مدینہ پیارا ہے، لیکن اب مدینے میں رہنا اب مشکل ہو گیا ہے، یا رسول اللہ آج میں مدینہ چھوڑ کر کے مکہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسین بیٹھے ہیں، آنکھ لگ گئی، خواب میں آقا تشریف لائے، شہادت کی بشارت عطا فرمائی۔ امام حسین نے میرے آقا کی بارگاہ کے اندر اس وقت اپنا حال کس الفاظ میں کن الفاظ میں بیان کیا ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ آج اگر چند دن کا حاجی مدینہ چھوڑ کر کے جب آتا ہے وطن کے لیے نا تو کلیجہ شک ہونے لگ جاتا ہے۔ امام حسین کا تو سب کچھ مدینہ تھا، امام حسین کا بچپن مدینہ، جوانی مدینے میں، امام حسین نے مدینے کی بہاروں میں نہ جانے کیا کیا رونقیں دیکھی تھی، لیکن آج امام حسین جا رہے اور مدینہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی، وہ عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ ایک لذت آشنائی تھی، وہ امام حسین کو مدینے سے کھینچ کر کے کہیں اور لے کر کے جا رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جب گھر میں آئے، سامان تیار ہو چکا ہے، یہاں پہ جب امام حسین نکل کر کے مدینے سے مکے کی طرف جا رہے تھے تو پھر تاریخ کے وہ اوراق یاد آنے لگے۔ ایک دن وہ بھی آیا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے جب مدینہ آ رہے تھے تو مدینے والوں نے
استقبال کیا تھا۔ پورا پورا دن مدینے کے لوگ باہر ٹیلوں پر چڑھ کر کے مکے کی راہ دیکھتے تھے، کونین کے دولہ آ رہے ہیں۔ جب آقا تشریف لائے تھے تو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے نغموں کے ساتھ میں میرے آقا کا انہوں نے استقبال کیا تھا۔ اور آج امام حسین مدینہ چھوڑ کر کے مکہ جا رہے ہیں۔ جب امام حسین مدینے سے جا رہے تھے تو ضرور مینار مدینہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، مدینہ مقدس کی وادیاں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی۔ جب میرے آقا چھوڑ کے آئے تھے نا مکہ تو حرم کعبہ میرے آقا کا دیدار کر رہا تھا، اور مکہ کی پہاڑیاں جو ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے سر اٹھا اٹھا کے میرے آقا کا دیدار کر رہی ہے۔ ادھر استقبال ہوا تھا مدینے میں، آج مکے میں استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب مکہ والوں کو پتا چلا کہ آ رہے ہیں، استقبال کی تیاریاں ہوئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پہنچے۔ مکہ میں پہنچ کر کے امن و امان کے ساتھ میں رہنے لگے۔ تبھی جب کوفہ والوں کو پتا چلا حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید نے امام حسین سے بیعت کے لیے کہا، انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا، تو پھر سب کے سب محب اہل بیت سلیمان کے مکان میں جمع ہوئے اور کہا کہ امام حسین کو خط لکھا جائے، کیا تم لوگ وعدہ وفا کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہم وفا کریں گے۔ اب میٹنگ ہوئی، طے ہوا، خط لکھا گیا کہ اے امام، ہم کو پتا چلا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد میں آپ سے بیعت کا مطالبہ ہوا، آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے، ہم بھی یہاں پر جو یزید کی طرف سے حاکم ہے نعمان بن بشیر، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، نہ عید کی پڑھتے ہیں نہ جمعہ کی پڑھتے ہیں۔ آپ اگر آ جائیں تو ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے، اور اگر آپ نہیں آئے تو مجبوراً ہمیں یزید کے نام پر یہاں پر بیعت کرنا پڑے گا۔ امام حسین کی بارگاہ میں جب خط پہنچا، ایک خط آیا، دو آیا، تیسرا، چٹھیوں پہ چٹھیاں آ رہی ہے، یہاں تک کہ 52 خطوط آ گئے، اور بعض روایتوں میں آتا 150 چٹھیاں انہوں نے امام حسین کی بارگاہ میں لکھی۔ میرے امام نے جب جانے کا ارادہ کیا نا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے روکا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے روکا، عبداللہ بن عباس نے روکا، آپ مت جاؤ، کوفہ والوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ وفا نہیں کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کیا، کوفہ والوں کی نیتیں اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے، اور صحابہ کو چونکہ شہادت امام حسین کے بارے میں پہلے ہی روایتیں مل چکی تھی تو ان کے دل میں خدشات تھے۔ جب امام حسین کو یہ روکنے کا معاملہ درپیش ہوا، اب دو چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، اگر جاتے ہیں تو صحابہ روک رہے ہیں، اور نہیں جاتے ہیں تو وہ مکہ کوفہ والے کہہ رہے ہیں ہم کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں کہیں گے تیرے نبی کے نواسے کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، مجبوراً ہم نے یزید کے نام پر بیعت کر لی۔ اب امام حسین نے کہا کیا کریں؟ میرے امام نے تیسرا راستہ اختیار کیا، اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بلا کر کے کہا کہ تم پہلے میرے قاصد بن کر کے جاؤ، وہاں کے حالات کا جائزہ لو، اور پھر حالات جیسے ہو مجھے خط لکھ کر کے بتاؤ۔ اور ایک چٹھی میں لکھ دیا کہ میرے بھائی آ رہے ہیں، یہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے، اگر حالات اچھے ہوں گے، ان کا پیغام آئے گا تو پیچھے پیچھے میں بھی تمہارے پاس میں آ جاؤں گا۔ شعبان المعظم کی 4 تاریخ تھی جب امام حسین مدینہ چھوڑ کر کے مکہ میں آئے تھے۔ اب ادھر حضرت مسلم بن عقیل یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں کوفہ کے لیے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے ہیں تو لوگ آ کر کے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر امام حسین کے نام پر بیعت کرنے لگے۔ 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی، اور بعض روایتوں کے مطابق 20,000 لوگوں نے، اور بعد میں اور بھی لوگوں نے امام حسین کے نام پر مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ حالات جب اچھے دیکھے، حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ میں کوفہ پہنچا ہوں، یہاں پہ مختار کے گھر پہ میں نے قیام کیا ہے، حالات اچھے ہیں، ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ادھر امام مسلم بن عقیل کا خط امام حسین کی بارگاہ میں مکہ روانہ ہوا، ادھر کوفہ کے حالات کے بدلنے کا وقت آ گیا۔ جب نعمان بن بشیر حاکم کوفہ نے دیکھا کہ لوگ یزید کی بیعت کے بجائے امام حسین کے نام پر بیعت کر رہے ہیں تو اس نے سب لوگوں کو جمع کیا،
اور جمع کر کے کہا کہ تم لوگ اچھا نہیں کر رہے ہو، یزید کو پتا چلے گا وہ بڑی سختی کرے گا، تم لوگ امام حسین کے نام پر بیعت کر رہے ہو، یہ درست نہیں ہے، اگر یزید کو پتا چل گیا وہ بڑا ظلم تمہارے اوپر ڈھائے گا۔ جب یہ سب باتیں ہو رہی تھی ایک یزیدی کھڑا ہو کر کے کہتا ہے نرمی نہ کرو، سختی کرو، یہ نرمی کا موقع نہیں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ میں حق کے لیے اگر نرمی کروں تو یہ سختی کرنے سے زیادہ میرے لیے بہتر ہے۔ اب اس یزیدی نے یزید کے نام خط لکھ دیا کہ کوفہ کے حالات اچھے نہیں ہیں، امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل آئے، لوگ امام حسین کے نام پر بیعت کر رہے ہیں، اگر جلدی تم نے کچھ نہیں کیا کوفہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ یزید کے پاس میں جب خط پہنچا اس نے اپنے سارے مشورہ دینے والوں کو جمع کیا، کیا کیا جائے؟ لوگوں نے مشورہ دیا کہ بصرہ کا حاکم ابن زیاد، عبیداللہ ابن زیاد بڑا سخت ہے، اس کو بھیجو، وہ کوفہ کنٹرول کرے گا۔ فوراً یزید نے خط لکھا اور عبیداللہ ابن زیاد سے کہا کہ تم بصرہ میں کسی اور کو مقرر کرو، کوفہ پہنچ کر کے حالات کو سنبھالو۔ ابن زیاد فوراً اپنے ساتھ ایک معمولی لشکر لے کر کے کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اور ادھر امام حسین کا خط، امام حسین کی طرف مسلم بن عقیل کا خط جب روانہ ہوا تھا تو اب کوفہ والے انتظار کر رہے تھے، امام حسین آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں موجود ہے اور لوگ منتظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تبھی ایک دن کیا دیکھا کہ حجازی راستے سے کوئی آتا ہوا قافلہ نظر آ رہا ہے۔ اصل میں ابن زیاد نے قادسیہ پہنچ کر اپنی فوج کو وہیں پر چھوڑ دیا اور مکہ والوں کا لباس پہن کر چند لوگوں کو دے کر کے مکہ کے راستے سے آنے لگا تاکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، ورنہ اگر مجھ کو ڈائریکٹ آتا ہوا دیکھیں گے تو میرے خلاف وہ نہ جانے کیا حرکت کر بیٹھے۔ جب آنے لگے حجازی راستے سے وہ قافلے والے تو لوگ سمجھے امام حسین آ رہے ہیں، اور وہ چہرے پہ نقاب ڈال کر کے رکھا تھا، سب نعرہ لگا رہے ہیں مرحبا یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے نواسے مبارک ہو، مبارک ہو، خوش آمدید، خوش آمدید۔ ابن زیاد سب کے چہرے غور سے دیکھ رہا تھا، سب کی باتیں سن رہا تھا، کچھ بول نہیں رہا تھا، مجمع بڑھ گیا، زبردست ہجوم ہو گیا، اب راستہ چلنا مشکل ہو گیا۔ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے فوراً کہا راستہ دے دو، امام حسین نہیں ہے، یہ ابن زیاد کوفہ کے حاکم ہے۔ جب ابن زیاد کا نام سنا نا سب لوگ چھٹ گئے اور فوراً اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچا۔ دوسرے دن سارے کوفہ والوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میں کہا کہ تم لوگ یزید کو چھوڑ کر کے امام حسین کی بیعت کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ میں ایسا حشر کروں گا کہ تم لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے کے اندر گفتگو کی، اور جب مجمع ختم ہوا تو اخیر کے اندر ہر قبیلے کے بڑے بڑے سردار کو اس نے اٹھا کر کے گرفتار کروا دیا۔ اب کوفہ والوں کے دل بدلنا شروع ہو گئے ابن زیاد جیسا، کیونکہ کوفہ والوں کے اندر ایک ریت رہی تھی کہ وہاں کے بہت سارے لوگ وقت کی حالات کی نزاکت دیکھ کر کے بدل جاتے تھے، اور یہ وہی شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ ماحول سازگار کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب کوفہ کے حالات بدلنے لگے اور پھر ابن زیاد نے اعلان کر دیا مسلم بن عقیل کہیں پر بھی ہوں انہیں گرفتار کر کے میرے پاس میں لایا جائے۔ پہلے تو مختار کے گھر پر حضرت مسلم بن عقیل رکے ہوئے تھے، جب حالات بدل گئے تو چھپکے سے آپ ہانی کے گھر پہ منتقل ہو گئے اور کسی کو نہیں بتایا گیا۔ اب وہیں پر آپ اپنے محبین کے ساتھ میں تھے۔ ابن زیاد نے اپنے غلام معقل کو بلا کر کے کافی مال دیا کہ جاؤ تم تلاشی لگاؤ اور پتہ لگاؤ کہ کہاں ہے مسلم بن عقیل۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے جب جامع مسجد کوفہ میں پہنچا، حضرت مسلم بن اوسجہ بڑے نیک بزرگ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، جا کے کہنے لگا میں مسافر آدمی ہوں، بہت دور سے آیا ہوں، مجھے پتا چلا ہے امام حسین کے بھائی مسلم بن عقیل آئے ہیں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کہنے لگے مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، اور بھی تو بہت سارے لوگ ہیں۔ کہا تمہارا چہرہ چمک رہا ہے، لگتا ہے تم اہل بیت سے پیار کرنے والے ہو۔ اب وہ اپنا جال بچھانے لگا۔ حضرت مسلم بن اوسجہ سیدھے سادے تھے، اس کے فریب میں آ گئے، وہ آپ کو ہانی کے گھر پہ لے کر کے چلا گیا۔ اب وہ معقل غلام ابن زیاد کا پہنچا، 3000 نذرانہ پیش کیا، دن بھر وہیں پہ خدمت کرتا رہا، روزانہ جاتا تھا اور دن بھر خدمت کرتا تھا، رات میں آ جاتا تھا، ساری رپورٹ تیار کرتا تھا، ابن زیاد کو بتاتا تھا۔ اور ہانی کے تعلقات ابن زیاد سے اچھے تھے، لیکن کئی دن ہو گئے ہانی ابن زیاد سے ملنے نہیں گئے۔ ابن زیاد نے پیغام بھیجا ہانی میرے دربار میں آؤ۔ ہانی کو پتہ نہیں تھا کہ حالات بدل گئے، وہ سمجھا محبت میں بلا رہے ہیں۔ جب گیا ہانی ابن زیاد کے دربار میں گئے تو اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا،
کہانی اپنے گھر میں میرے خلاف بغاوت کر رہے اور لوگوں کو فوج کو تیار کر رہے ہو، ہتھیار جمع کر رہے ہو، کہا نہیں کر رہا ہوں میں۔ جب کافی دیر تک بحث ہوئی، اخیر میں ابن زیاد نے اپنے غلام معقل کو بلا کے کہا اس کو پہچانتے ہو؟ جب غلام کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے ہانی کہ یہ تو بندہ اس کا آدمی ہے، پوری جاسوسی کرتا تھا میرے گھر پہ آ کے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا اور کہا کہ ایسا ہے، مہمان ہے، میرے گھر پہ آئے تھے، مجھے اجازت دو میں ان کو جا کے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا نہیں، میرے دربار میں حاضر کرو۔ کہا نہیں، میں اپنے مہمان کو قتل کے لیے تمہارے پاس نہیں حاضر کر سکتا۔ کہا اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ تو ہانی نے کہا اگر میرا سر قلم کرو گے تو تمہارے ارد گرد بھی تلواریں چمکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو فوراً پھر ہانی پر ظلم و ستم شروع ہوا اور ابن زیاد نے بڑی ضربیں لگا کر کے جب خون میں تربتر ہو گئے انہیں قید میں ڈال دیا۔ جب آپ کے قبیلے ہانی کے قبیلے کے لوگوں کو پتا چلا کہ ہانی کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے، 12,000 لوگ اکٹھا ہوئے، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا کہ ہم بغاوت نہیں کر رہے، ہمارے بندے کو قتل کیا گیا ہے، ہم انتقام لیں گے۔ ابن زیاد گھبرا گیا کہ حالات لگتا ہے کہ بدل رہے ہیں۔ تو اس نے قاضی شرح کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ جا کے دیکھ لو جیل کے اندر ہانی کو قتل نہیں کیا گیا، وہ ٹھیک ہے۔ جب قاضی شرح ہانی کے پاس گئے تو ہانی نے کہا میرے قبیلے والوں کو بتا دو، 10 لوگ اندر آ جاؤ، میں بچ جاؤں گا۔ قاضی شرح جب باہر نکلے تو ابن زیاد کا جاسوس ساتھ میں تھا، اس لیے پوری بات تو نہیں بتا سکے، اتنا بتا دیا کہ ہانی خیریت سے ہے۔ اب سارا وہ لشکر 12,000 کا تیتر بیتر ہو گیا کہ حالات اچھے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو پتا چلا کہ ہانی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 40,000 کا لشکر لے کر کے گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کے اعلان کیا آ جاؤ حق کے نام پر لڑنے کے لیے۔ 40,000 کا لشکر جمع ہو گیا، گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا۔ آپ تصور کریں اگر امام مسلم اگر حملہ کرنے کا حکم دیتے، ابن زیاد مار دیا جاتا، پوری فوج تھوڑی سی تھی مار دی جاتی، اور یہی لشکر نکل کر کے جاتا اور یزید کے شام پہ حملہ کرتا اور پورا نقشہ بدل جاتا۔ لیکن ہمارے سوچنے سے کیا ہوتا ہے، قدرت کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوا کرتا ہے۔ حضرت امام مسلم حالات کا جائزہ لے رہے تھے، ابن زیاد نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور جتنے بڑے بڑے سردار اندر قید تھے سب کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھا دیا۔ کہا دیکھو تمہارے گھر والے اس لشکر میں کھڑے، ان کو بول دو کہ اس لشکر سے نکل جائیں، نہیں تو میں تم سب کو قتل کروا دوں گا۔ ان سرداروں نے سوچا اگر ان لوگوں نے کچھ کیا تو ہم لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ وہ ڈر پھوک تو تھے ہی، اوپر چڑھ کے کہنے لگے ہمارے گھر والوں ان کا ساتھ چھوڑ دو مسلم بن عقیل کا، ہم بھی قتل کیے جائیں گے، تمہارے بچے بھی مار دیے جائیں گے۔ اب ایک ایک کر کے کوفی ساتھ چھوڑنے لگے۔ مغرب کا وقت ہوا، 40,000 میں سے 500 لوگ بچ گئے۔ امام مسلم بن عقیل مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، نماز پڑھائی، 500 لوگ تھے ابتدا میں۔ جب نماز مغرب سے فارغ ہو کر کے آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پوری مسجد خالی ہو چکی تھی۔ خط لکھ کے جن کو بلایا گیا، جن پر جان قربان کرنے کے وعدے کیے گئے، جن کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی، جن کو اپنا سب کچھ ماننے کا دعویٰ کیا گیا، آج ایک حکومت کی تلوار کے ڈر سے وہ سارے کے سارے امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ امام مسلم بن عقیل جب مسجد سے باہر نکلے، چہرہ اترا ہوا ہے، آپ کو غم ستا رہا ہے، اپنا غم نہیں یہ غم ستا رہا ہے۔ میں نے تو خط لکھا امام حسین کو چلے آؤ، حالات بڑے اچھے ہیں، اگر امام حسین میرا خط پائیں گے فوراً چلے آئیں گے، بچے بھی ساتھ میں آئیں گے، خواتین بھی ساتھ میں آئیں گی، یہ ظالم پتہ نہیں اہل بیت کے ساتھ کیا کریں گے۔ حضرت امام مسلم کو غم کھائے جا رہا ہے، چلتے چلتے کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے ان ظالموں نے جنہوں نے خط لکھ کر کے بلایا تھا، امام مسلم بن عقیل کا ساتھ بھی چھوڑا، اور بے غیرتی اس حد تک پہنچی کہ اپنے مکانوں کے دروازے بھی مہمان کے لیے بند کر لیے۔ اگر کوئی اجنبی مسافر بھی آ جائے اس کو بھی گھر میں پناہ دی جاتی ہے، لیکن خط لکھ کر کے جس کو بلایا تھا وہ آج اہل بیت کا چمکتا ہوا چراغ کوفہ کی گلیوں میں بے یار و مددگار گھوم رہا ہے، لیکن کوئی اپنے گھر کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں گھومتے گھومتے ایک دروازے پہ پہنچے تو دیکھا طوعہ نامی ایک عورت مکان کے دروازے پر بیٹھی ہے، پتا چلا اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، کہا مجھے پانی پلا دو۔ پانی لے کر کے آئی، پانی جب آپ نے پیا، پانی کا پیالہ وہ عورت اندر رکھنے گئی، فوراً حضرت امام مسلم بن عقیل پانی پی کر بیٹھ گئے۔
وہ عورت کہنے لگی کہ آپ اپنے گھر جائیے نا، ابھی یہاں پہ بیٹھے کیا بات ہے؟ کہا میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ کہا آپ کا گھر نہیں، آپ کون ہیں؟ کہا میں مسافر آدمی ہوں۔ کہا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں، امام حسین کا بھائی مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ اہل بیت سے بڑی پیار کرنے والی عورت تھی، فوراً اپنے اندر والے کمرے میں لے گئی، بستر لگایا، کھانا کھلایا۔ آج تو اس کی زندگی کی معراج تھی، خدمت کرنے لگی۔ رات کا وقت ہوا، اس کا بدماش بیٹا جب رات میں آیا، اپنی ماں کو بار بار کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ کہا ماں کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے۔ وہ ضد کرنے لگا تو بتا دیا بیٹا آج تو ہمارے وہارے نیارے ہو گئے، آج نبی کے گھرانے کا ایک مقدس پھول ہمارے گھر میں مہمان بن کے آیا ہے۔ ادھر ماں خوش تھی، بیٹے کا دماغ گھوم رہا تھا دنیا کی دولت کے لیے۔ ابن زیاد نے اعلان کیا جو پکڑ کے لائے گا مسلم بن عقیل کو انعام دیا جائے گا۔ اب وہ رات ہی میں پلان بنانے لگا، صبح ہونے کا انتظار کیا۔ محمد بن اشعث کے لڑکے کے پاس جا کے کہتا ہے اپنے باپ سے کہو کہ ہمارے گھر پہ آ جائیں، مسلم بن عقیل ہمارے گھر پہ موجود ہے۔ ابن زیاد کا وہ آفیسر محمد بن اشعث جب اس کے بیٹے نے اس کو بتایا تو لشکر لے کر کے ابن زیاد سے اجازت دے کر کے طوع نامی اس عورت کے مکان کو گھیر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب گھوڑوں کی آواز سنی آپ سمجھ گئے میری گرفتاری کا وقت آ گیا ہے۔ تلوار لے کر کے باہر نکل آئے، وہ بھی یزیدی بھی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ مقابلہ ہو رہا تھا، اللہ رب قدیر نے اہل بیت کو وہ شجاعت دی ہے، یہ مقدس گھرانہ کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ آپ مقابلہ کرنے لگے اور مقابلے کے اندر وہ گیدڑوں کی طرح آگے آگے بھاگنے لگے۔ تبھی ایک ظالم کی تلوار سے حضرت مسلم بن عقیل کا اوپر والا ہونٹ کٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں نیچے والا ہونٹ بھی کٹ جاتا ہے اور پھر دو دانت ٹوٹ کر کے نیچے گر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل لڑتے رہے، جب وہ مقابلہ نہیں کر پائے تو چھت پہ چڑھ کر کے آگ کے گولے جلا جلا کر کے پھینکنے لگے۔ ان کی اس گیدڑانہ طریقے کو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل نے تو فوراً آپ نے تلوار لی اور مکان سے نکل کر کے باہر آ گئے۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ آپ کے لیے امان ہے۔ کہا سچ میں امان ہے؟ کہا امان ہے۔ سب لوگ بولے امان ہے۔ آپ نے اپنی تلوار کو نیام میں کر لیا۔ ایک بندہ بولا کہ میں اس امان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو گھوڑے پہ بٹھایا گیا، جب لے کر کے چلے راستے میں آپ کی تلوار نکال لی۔ کہا تم نے تو امان دی تھی۔ کہا کہ امان تو دی تھی لیکن تلوار کا نکالنا ضروری ہے۔ کہا یہ پہلی بے وفائی ہے۔ جب امام مسلم بن عقیل کو لے کر کے گورنر ہاؤس کے دروازے پہ پہنچے تو وہاں پر بھیڑ لگی تھی، آپ بیٹھ گئے، پانی کے مٹکے رکھے تھے، آپ نے پانی مانگا، ایک ظالم یزیدی نے کہا آپ کو پانی نہیں ملے گا، دوسرے کو رحم آیا، اس نے پانی کا کٹورا بھر کے دیا۔ امام مسلم نے جب پانی پیا نا تو خون کے قطرے اس پیالے میں ٹپک گئے، خون کی وجہ سے پورا پیالہ لال ہو گیا۔ آپ نے پانی گرا دیا، دوسرا پیالہ دیا گیا، وہ بھی لال ہو گیا۔ جب تیسرا پیالہ آپ کے ہاتھوں میں آیا اس میں دو دانت ٹوٹ کر کے گر گئے۔ آپ نے کہا لگتا ہے میری زندگی میں اب دنیا کا پانی پینا نہیں رہ گیا ہے۔ جب دربار میں پہنچے آپ نے سلام نہیں کیا تو کہا ابن زیاد نے سلام نہیں کرتے؟ کہا اگر تم انصاف کرو گے تو تمہارے لیے بہت سلام ہے، ورنہ تمہارے لیے کوئی سلامتی نہیں ہے۔ پھر ابن زیاد اور حضرت مسلم بن عقیل کے درمیان کافی دیر تک باتیں ہوئی۔ ابن زیاد نے کہا یہاں پہ لوگ سکون سے تھے، آپ نے آ کر کے ماحول خراب کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا میں نے ماحول نہیں خراب کیا، میں خود نہیں آیا، کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کر کے بلایا ہے۔ یہاں پہ مذہبی حالات خراب تھے، لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے تھے، امام حسین کی بیعت کرنے کے لیے انہوں نے خط لکھا تھا، امام حسین نے مجھ کو بھیجا۔ کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، آخر میں بدبخت ابن زیاد حضرت مولا علی امام حسین اور اہل بیت کی شان میں بدتمیزی کرنے لگا۔ حضرت امام حسین کے اس مقدس قاصد نے اس بدبخت کو جواب دیا۔ اخیر کے اندر امام مسلم بن عقیل نے کہا اے ابن سعد ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ حکومت کا آدمی آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابن زیاد نے کہا جاؤ سن لو۔ امام مسلم نے کہا میری 3 وصیتیں ابن سعد۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ میں کوفہ میں آیا ہوں، میرا قرضہ ہو گیا ہے، میرا قرضہ ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ امام حسین کو میں خط لکھا ہوں آنے کے لیے، ان کو خط لکھ کر کے منع کر دینا۔ اور تیسری وصیت یہ میری جب شہادت ہو جائے تو مجھے دفن کر دینا۔ ابن زیاد کے پاس جا کر کے ابن سعد نے یہ راز کی باتیں بتا دی، اور جب ابن زیاد نے سنا تو کہا کہ اگر تم قرض ادا کرو تمہاری مرضی ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ امام حسین اگر نہیں آتے تو ہمیں ان سے کوئی سروکار
امکان نہیں، اگر آئیں گے تو پھر ہم ان سے جنگ کریں گے، اور رہ گئی بات یہ کہ ہم تمہیں مسلم بن عقیل کو دفن کرنے کی اجازت دے، یہ نہیں ہوگا، ہم ان کو عبرت کا نشان بنائیں گے، یہ وصیت ہم تجھے پوری نہیں کرنے دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں ابن زیاد نے ایک یزیدی سے کہا انہیں گورنر ہاؤس کی چھت پہ لے جاؤ اور ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ جب پہنچے ہیں گورنر ہاؤس کی چھت پر، حضرت مسلم بن عقیل نے درود پاک پڑھا، اللہ کی حمد کی اور نبی اور آل نبی پر درود پڑھا، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ آپ کو کوڑے مارے جانے لگے، آپ صبر کی دعائیں کرتے رہے، پھر آخر اس یزیدی نے آپ کے اوپر تلوار اٹھائی اور آپ کے سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا، آپ کا جسم اطہر قلعے کی فصیل سے نیچے گرا دیا گیا۔ تاریخ کربلا کا آغاز ہوا، امام حسین کی محبت کے اندر شہید ہونے والا پہلا شہید جام شہادت نوش کر کے حوض کوثر پر نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب اس کے بعد میں حانی جو قید کیے گئے تھے اور جن کے قید ہونے پر پورا کوفہ اکٹھا ہو کے بچانے آیا تھا، اب کوفہ میں ایسا خوف طاری ہو گیا کہ حانی کو پکڑ کر کے کوفہ کے بازار میں لے کے گئے اور سب کے سامنے قتل کیا۔ کسی کوفی کی مجال نہیں تھی کہ حانی کو بچا سکے۔ اب کربلا کا آغاز ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں مکہ سے۔ ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہے، ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، اور امام حسین اسی دن مکہ سے نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ابھی مکہ کی حالات پتہ نہیں چلے ہیں، مکہ کے اندر حانی اور مسلم بن عقیل کی لاشوں کو گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر کے کوفہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے۔ حضرات مکرم ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کوفہ والوں کے دل بدل گئے ہیں، اور ادھر امام حسین اپنے اہل بیت کو لے کر کے مکہ سے کوفہ کی طرف نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب تاریخ کربلا اور میدان کربلا ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے۔ انشاءاللہ کل کربلا کا مکمل ذکر ہوگا۔ اللہ رب قدیر ہمیں کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے، اور کربلا والوں نے اپنے خون کی قربانی دے کر کے جس انداز کے اندر اسلام کو تابناکی عطا فرمائی اور ہمیں قرآن و سنت کا درس دیا، ہم ساری زندگی اس درس پر عمل کر کے ان کربلا والوں کی خوشنودی کا سامان کریں اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اللہ رب قدیر ہمیں اہل بیت اور کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔